بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، درس نمبر آج کا ہمارا 24 ہے۔ آج کا ہمارا سبق حکایت نمبر 22 سے ہے، وہ حکایت نمبر 21 سے ہے۔ تو چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حکایت نمبر 21۔ بزرگ را پرسیدند۔ ایک بزرگ سے پرسیدند لوگوں نے پوچھا، اسیرت اخوان الصفا، خلوص والے، اخوان الصفا کا معنی آتا ہے خلوص والا دوست۔ اسیرت اخوان الصفا، خلوص والے دوست کی سیرت کے بارے میں ایک بزرگ سے لوگوں نے خلوص والے دوست کی سیرت کے بارے میں پوچھا۔ گفت اس نے کہا، کمینہ آ کے مراد خاطر یاراں، بر مصالح خود مقدم ندارت۔ کمینہ ہے وہ شخص کہ مراد کا معنی تمنا، آرزو، خاطر کا معنی دل، یارا یار کی جمع دوست، پر مصالح مصلحت کی جمع، حاجت ضرورت کے معنی میں آتا ہے۔ مقدم ندارت پہلے نہ رکھے، مقدم نہ رکھے۔ کمینہ ہے وہ شخص جو دوستوں کے دل کی مراد، دوستوں کی دل کی تمنا، اپنی مصلحت پر، اپنی حاجتوں پر مقدم ندارت، مقدم نہ رکھے۔ کمینہ ہے وہ شخص جو دوستوں کی دل کی مراد بر مصالح خود، اپنے ضرورتوں پر مقدم ندارت، مقدم نہ رکھے۔ کمینہ ہے وہ شخص جو دوستوں کی دل کی مراد اپنی ضرورتوں پر مقدم نہ رکھے۔ حکما گفتند، حکما نے کہا ہے، برادر کے دربند خویش است، نہ برادر است و نہ خویش است۔ کہ حکما نے کہا ہے، برادر آنکہ بھائی وہ ہے جو بھائی کہ جو خالص اپنی فکر میں ہے، برادر کے دربند خویش است، وہ بھائی جو صرف اپنی فکر میں ہے، بند کا معنی فکر، جو صرف اپنی فکر میں ہے، نہ برادر است، نہ وہ بھائی ہے، اور نہ خویش است، اور نہ وہ اپنا ہے۔ وہ بھائی جو صرف اپنی فکر میں ہے تو نہ وہ بھائی ہے اور نہ اپنا ہے۔ بیت شعر۔ ہمراہ گر شتاب کند ہم رہے تو نیست، دل در کسے مبند کہ دل بستہ تو نیست۔ ہمراہ کا معنی ہم سفر، ساتھی، گر کا معنی اگر، شتاب کا معنی جلدی، کند معنی کرے، ہم رہے تو تیرا ساتھی، نیست نہیں ہے۔ دل در کسے، دل کسی شخص میں، مبند مت باندھ، کہ دل بستہ تو نیست، کہ دل تیرا بندھا ہوا نہیں ہے، یعنی دل تجھ سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے۔ ہمراہ گر شتاب کند ہم رہے تو نیست، ہم سفر اگر جلدی کرے تو تیرا وہ ہم سفر نہیں ہے۔ دل کسی شخص میں مت باندھ، کہ دل بستہ تو نیست، کہ دل تجھ سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے۔ حکایت نمبر 22۔ پادشاہ بدیدہ استحقار، در طائفہ درویشہ نظر کرد۔ ایک بادشاہ نے، بدیدہ، دیدہ کا معنی دیکھنا آتا ہے، اور استحقار حقارت کے ساتھ، استحقار کا معنی حقارت، تو بدیدہ استحقار کا معنی آتا ہے حقارت کی نظر سے، ذلت کی نظر سے۔ در طائفہ درویشہ، طائفہ کا معنی جماعت، درویشوں کی جماعت میں نظر کرت، نظر کی۔ ایک بادشاہ نے حقارت کی نگاہ سے درویشوں کی جماعت کی طرف دیکھا، نظر کیا۔
ایک بادشاہ نے حقارت کی نظر سے درویشوں کی جماعت میں نظر کیا، یکے از آں میاں بفراست دانست بگفت۔ اسی درمیان میں سے ایک نے، از آمیان اسی درمیان سے، یکے ایک نے، بفراست یعنی فراست کا معنی سمجھداری، عقل و دانائی، سمجھداری سے، اپنی فراست سے، دانست جان لیا۔ اسی درمیان میں سے ایک نے اپنی سمجھداری سے جان لیا، وہ گفت اور کہا، اے ملک، اے بادشاہ، مادری دنیا بجیش از تو کمتریم۔ مادری دنیا اصل میں تھا مادرئی دنیا، الف کو گرا دیا گیا۔ مادری دنیا، ہم اس دنیا میں، بجیش، جیش کا معنی لشکر، بجیش لشکر میں، از تو تجھ سے، کمتریم کم ہیں۔ ہم اس دنیا میں لشکر کے اعتبار سے تجھ سے کم ہیں۔ وبعیش خوشتر، لیکن عیش و آرام میں، عیش میں خوشتر تجھ سے زیادہ اچھے ہیں۔ بعیش خوشتر، آرام میں خوشتر ہم اچھے ہیں۔ وبمرگ برابر، اور موت میں برابر ہے۔ مرگ کا معنی موت، وبمرگ برابر، اور موت میں برابر ہے۔ ودر قیامت انشاءاللہ تعالی بہتر، اور قیامت میں انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ کیا کہا اس فقیر نے بادشاہ سے کہ اے بادشاہ، ہم اس دنیا میں لشکر کے اعتبار سے تجھ سے کم ہیں، وبعیش خوشتر، اور عیش میں، آرام میں خوشتر تجھ سے زیادہ اچھے ہیں، وبمرگ برابر، موت میں برابر ہے، ودر قیامت انشاءاللہ تعالی بہتر، قیامت میں انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ مثنوی: اگر کشور کشائے کامران است، وگر درویش حاجت مند نان است، در آن ساعت کے خواہند این و آن مرد، نخواہند از جہاں بیش از کفن برد۔ اگر کشور کشائے کامران است، یہ کشور کشائے، کشادن مصدر سے کشائے، اس کا معنی آتا ہے کھولنے والا۔ کشور کا معنی آتا ہے ملک، کامران کا معنی کامیاب، درویش کا معنی فقیر، حاجت مند کا معنی ضرورت مند، نان کا معنی روٹی۔ اگر کشور کشائے، اگر ملک کو کھولنے والا، کامرانس کامیاب ہے۔ یہاں پر کشور کشائے کا معنی ہے اگر ملک کو فتح کرنے والا، اگر ملک کو فتح کرنے والا بادشاہ کامرانس کامیاب ہے۔ تو کشور کشائے کا لفظی معنی میں نے کیا، لیکن یہاں پر محاورتاً معنی کیا ہے؟ کشور کشائے، اگر ملک کا فتح کرنے والا بادشاہ کامرانس کامیاب ہے۔ وہ اگر درویش حاجت مند نان است، اور اگر فقیر روٹی کا ضرورت مند ہے، در آن ساعت کے خواہند این و آن مرد، خواہند مرد یہ فعل مستقبل ہے، مر جائیں گے۔ جو فعل مستقبل میں جو ہوتا ہے وہ خواہد لگا کر بناتے ہیں، اور جو علامات جو ہوتی ہے تو وہ فعل میں نہیں لگاتے بلکہ خواہد میں لگاتے ہیں۔ تو خواہند مرد یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جمع غائب کا صیغہ۔ درآ ساعت، اسی لمحے میں، اسی وقت میں، کہ خواہند این و آم، یہ وہ مر جائیں گے، اسی وقت میں، اس وقت میں کہ جب یہ ای و آ وہ مرد خواہند مر جائیں گے، کہ اس وقت میں جب یہ اور وہ مر جائیں گے، نخواہند از جہاں بیش از کفن برد۔ تو نخواہند برد، آخر میں جو برد لگا ہوا ہے اس کا تعلق نخواہند سے، نخواہند برد نہیں لے جائیں گے، از جہاں دنیا سے، بیش زیادہ، از کفن کفن سے، یعنی دنیا سے کفن سے زیادہ نہیں لے جائیں گے۔ چون رخت از مملکت بربست خواہی، گدائی بہتر است از بادشاہی۔ تو رخت، رخت کا معنی سامان سفر، سامان۔ تو چون رخت، جب سامان سفر
از مملکت سلطنت سے بربست خواہی تو باندھنا چاہے، جب سامان سفر تو سلطنت سے باندھنا چاہے، تو گدائی بہتر است از پادشاہی، فقیری بہتر ہے بادشاہی سے، تو گدائی فقیری بہتر ہے بادشاہی سے۔ ظاہر حال درویشاں جامع زندہ است، و موئے ستردہ و حقیقت آں دل زندہ و نفس مردہ۔ ظاہر حال درویشاں، درویشوں کا ظاہری حال یعنی درویشوں کی ظاہری حالت، جامع زندہ است، پھٹا ہوا کپڑا ہے، زندہ کا معنی پھٹا ہوا، جامع کا معنی کپڑا۔ درویشوں کا ظاہری حال پھٹا ہوا کپڑا ہے، وہ موئے ستردہ، منہ کا معنی بال، ستردہ کا معنی استردن سے مونڈنا، ستردہ اس میں مفعول مونڈا ہوا، وہ موئے ستردہ اور مونڈے ہوئے بال، وہ حقیقت آں اور ان کی حقیقت یہ ہے کہ دل زندہ، دل زندہ و نفس مردہ اور نفس مرا ہوا ہے، اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت آں اور ان کی حقیقت یہ ہے کہ دل زندہ و نفس مردہ، دل زندہ ہے اور نفس مرا ہوا ہے۔ قطعہ اے درونت برہنہ از تقویٰ، کز برو جامع ریاداری، پردے ہفت رنگ را بگزار، تو کہ درخانہ بوریا داری۔ کہتے ہیں اے درونت، اے شخص، درونت، درون اندر کے معنی میں، درونت تیرا برہنہ خالی ہے، ننگا ہے، از تقویٰ پرہیزگاری سے، کز برو اصل میں کہ از برو تھا، تو برو کا معنی باہر اور جامع کا معنی کپڑا، جامع ریا، ریا کا کپڑا، داری تو رکھتا ہے۔ اے شخص تیرا اندر تقوی سے خالی ہے، کز برو جامع ریا داری، کز کیونکہ تو باہر جامع ریا داری، ریا کاری کا کپڑا رکھتا ہے، کیونکہ تو باہر سے ریا کا کپڑا داری رکھتا ہے۔ اے شخص تیرا اندر تقوی سے خالی ہے، کیونکہ تو باہر ریا کا کپڑا رکھتا ہے، پردے ہفت رنگ را بگزار، ہفت رنگ، 7 رنگ، پردہ 7 رنگ کے پردے کو چھوڑ دے، بگزار چھوڑ دے، 7 رنگ کے پردے کو چھوڑ دے، تو کہ درخانہ بوریا داری، بوریا کا معنی چٹائی، تو گھر میں چٹائیاں رکھتا ہے، 7 رنگ کے پردے کو چھوڑ دے کہ تو گھر میں چٹائیاں رکھتا ہے۔ مثنوی دیدم گل تازہ چند دستہ، بر گنبد از گیاہ بستہ۔ دیدم میں نے دیکھا، گل تازہ، تازہ پھول، چند دستہ، دستہ کا معنی بندھا ہوا، بر گنبد ایک گنبد پر، از گیاہ گھاس سے، بستہ کا معنی بندھا ہوا، گھاس سے بندھا ہوا۔ دیکھیں ترجمہ، چند دستہ، چند بندھے ہوئے میں نے تازہ پھول دیکھے، بندھے ہوئے چند تازہ پھول میں نے دیکھے، بر گنبد ایک گنبد پر، از گیا بستہ گھاس سے بندھے ہوئے، چند تازہ پھول میں نے بندھے ہوئے دیکھے ایک گنبد پر گھاس سے بندھے ہوئے۔ گفتم میں نے کہا، چے بود گیا ناچیز، وہ حقیر کیا تھی حقیر گھاس، گیا کا معنی گھاس، کیا تھی حقیر گھاس، کہ تادر صفے گل نشینت او نیز، یہاں تک کہ وہ بھی پھولوں کی جماعت میں نشینت بیٹھے۔ گفتم میں نے کہا، چے بود کیا تھی، گیا ہے ناچیز حقیر گھاس، کہ تادر صفے گلے نشینت او نیز، او نیز وہ بھی
تا در صفے یہاں تک کہ پھولوں کی جماعت میں نشینت بیٹھے۔ کیا تھی وہ فقیر گھاس یہاں تک کہ وہ بھی پھولوں کی جماعت میں بیٹھے۔ بگریست گیا، گریستن رونا، روئی گیا گھاس، گھاس روئی، وہ گفت اور کہا خاموش خاموش رہ، صحبت نہ کند کرم فراموش۔ کرم فراموش، کرم کا معنی مہربانی، فراموش کا معنی بھول جانا، اور صحبت کا معنی یہاں ساتھی، نہ کند نہیں کرتی۔ گھاس روئی اور کہا خاموش خاموش رہ، صحبت نہ کند کرم فراموش۔ کرم کرنے والی، مہربانی کرنے والی دوستی کو، صحبت کا معنی دوستی، نہ کند نہیں کیا جاتا، فراموش فراموش، کہ مہربانی کرنے والی دوستی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر نیست جمال و رنگ و بویم، آخر نہ گیا ہے باغ اویم۔ اگرچہ مجھ میں جمال خوبصورتی، رنگ بو خوشبو نہیں، نیست نہیں ہے۔ اگرچہ مجھ میں خوبصورتی، رنگ اور خوشبو نہیں ہے، آخر نہ گیا ہے باغ اویم، آخر کار، باغ اویم اس آخر کار میں اس کے باغ کی گھاس نہیں ہوں۔ اگرچہ مجھ میں خوبصورتی، رنگ و خوشبو نہیں ہے، آخر کار میں اس کے باغ کی گھاس بھی نہیں ہوں۔ من بندہ حضرت کریمم، من بندہ میں بندہ ہوں، حضرت کریمم، کریمم کریم کرم کرنے والا، کریمم مجھ پر کرم کرنے والا، تو حضرت کا معنی بارگاہ، میں کرم کرنے والے بارگاہ کا غلام ہوں، بندہ ہوں۔ حضرت کا معنی بارگاہ، میں کرم کرنے والے بارگاہ کا غلام ہوں، پروردہ نعمت قدیمم، اور پروردہ پلا ہوا ہوں، نعمت قدیمم پرانی نعمت کا، اور پرانی نعمت کا پلا ہوا ہوں۔ میں کرم کرنے والے بارگاہ کا بندہ ہوں اور پرانی نعمت کا پلا ہوا ہوں۔ اگر بے ہنرم اگر بے ہنرم وگر ہنرمند لطف است، امیدم از خداوند۔ اگر بے ہنرم، اگرچہ بے ہنر ہوں، اگرچہ میں بے ہنر ہوں، وگر لیکن ہنرمند لطف است، لیکن ہنرمند لطف است، امیدم از خداوند، لیکن ہنرمند خدا سے مجھے مہربانی کی امید ہے۔ از خداوند، خدا سے، امیدم مجھے امید ہے، لطف است مہربانی کی، لیکن ہنرمند خدا سے مجھے مہربانی کی امید ہے۔ بآنک بضاعت ندارم سرمایہ طاعت ندارم، بآنک اس وجہ سے کہ، بضاعت کا معنی سامان، بضاعت ندارم میں کوئی سامان نہیں رکھتا، سرمایہ طاعت ندارم، سرمایہ کا معنی پونجی، طاعت کا معنی فرما برداری، ندارم میں نہیں رکھتا، میں کوئی فرما برداری کا سرمایہ بھی نہیں رکھتا، اس وجہ سے کہ میں کوئی سامان نہیں رکھتا، اور سرمایہ طاعت ندارم فرما برداری کا سرمایہ نہیں رکھتا۔ اون چارہ کار بندہ نداند، اون چارہ کار بندہ داند، چو ہینچ وسیلت نماند۔ او کا معنی وہ، چارہ کا معنی تدبیر، علاج، کار بندہ بندے کے کام کا، داند جانتا ہے، چوں ہینچ وسیلت جب کوئی وسیلہ، نماند نہیں رہتا۔ اون چارہ کار بندہ داند، وہ بندے کے کام کا علاج داند جانتا ہے، چوں ہیچ وسیلت جب کوئی وسیلہ نماند باقی نہیں رہتا، وہ بندے کے کام کا علاج جانتا ہے جب کوئی وسیلہ باقی نہیں رہتا۔ رسم است کے مالکان تحریر، آزاد کنند بندہ پیر۔
رسم است ایک طریقہ ہے کہ مالکان تحریر کے آزاد کرنے والے مالک، تحریر کا معنی آزاد کرنا، مالکان مالک کی جمع ہے، یہاں مالکان تحریر کا مطلب ہے آزاد کرنے والے مالک، آزاد کنند آزاد کر دیتے ہیں، بندئی پیر بوڑھے غلام کو، کمزور غلام کو۔ رسم است ایک طریقہ ہے کہ آزاد کرنے والے مالک کمزور غلام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اے بار خدائے عالم آرائے، اے بار خدائے عالم آرائے، بر بندے پیر خود ببخشائے۔ بار خدائے کا معنی آتا ہے بزرگ خدا، بڑا خدا۔ عالم آرائے کا معنی عالم کو سنوارنے والا، آرائے آراستن مصدر سے سنوارنے کے معنی میں، تو عالم آرائے اس میں فاعل سماعی، دنیا کو سنوارنے والا۔ خدائے عالم آرائے دنیا کو سنوارنے والا خدا۔ پورے کا معنی ہے اے بار خدائے عالم آرائے، دنیا کو سنوارنے والے بڑے خدا، بر بندے پیر کمزور بندے پر، بر بندے پیر خود اپنے کمزور بندے پر، ببخشائے مہربانی کر۔ اے دنیا کو سنوارنے والے بڑے خدا، بزرگ خدا، اپنے کمزور بندے پر ببخشائے مہربانی کر۔ سعدیے رہے کعبہ رضاگیر، اے مرد خدا رہے خدا گیر۔ سعدیے رہے کعبہ رضاگیر، سعدیے اے سعدی، رہے کعبہ رضا، کعبہ رضا رضائے خداوندی مطلب ہے، کعبہ رضا کا معنی رضائے خداوندی، راہ کا معنی راستہ، رضائے خداوندی کا راستہ گیر پکڑ۔ اے مرد خدا، اے خدا کے بندے، رہے خدا گیر، خدا کا راستہ پکڑ۔ سعدی رضائے خداوندی کا راستہ پکڑ، اے خدا کے بندے خدا کا راستہ پکڑ۔ بدبخت کسے کے سر بتابد، زی در کے درے دیگر نیابت۔ بدبخت کسے، بدبخت ہے وہ شخص کہ سر بتابد جو سر کو موڑ لیتا ہے، تافتن مصدر سے موڑنے کے معنی میں تابد فعل مضارع ہے، جو سر موڑ لیتا ہے، زئی در اس دروازے سے کہ درے دیگر نیابت، یابت یافتن مصدر سے پانا، کہ درے دیگر نیابت، کہ پھر دوسرا دروازہ نہیں پاتا۔ تو تابد اور یابت، تابد ہے تافتن مصدر سے اور یابد ہے یافتن مصدر سے، تافتن کا معنی موڑنا اور یافتن کا پانا۔ بدبخت ہے وہ شخص جو سر اس دروازے سے موڑ لیتا ہے کہ درے دیگر نیابت، کہ پھر وہ دوسرا دروازہ نہیں پاتا۔ حکایت نمبر 23۔ حکیم را پرسی دند کہ از شجاعت و سخاوت کدام فاضل تر است۔ حکیم را پرسی دند، ایک حکیم سے لوگوں نے پوچھا کہ از شجاعت و سخاوت کدام فاضل تر است، کہ شجاعت کا معنی بہادری، سخاوت کا معنی سخاوت، اور کدام معنی کون، فاضل تر است زیادہ فضیلت والا یعنی بہتر۔ ایک حکیم سے لوگوں نے پوچھا کہ بہادری اور سخاوت میں سے کون زیادہ فضیلت والا ہے، کون زیادہ بہتر ہے، کہ بہادری اور سخاوت میں سے کون زیادہ افضل ہے، کون زیادہ بہتر ہے۔ گفت اس نے کہا، ہر کرا سخاوت است۔ ہر کرا اصل میں تھا ہر کے را، تو ہر کے را سخاوت است، ہر وہ شخص جس کے پاس سخاوت ہے، بشجاعت حاجت نیست، تو پھر اس کو بہادری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کے را سخاوت است، ہر وہ شخص جس کے پاس سخاوت ہے، بشجاعت بہادری کی حاجت نیز ضرورت نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس سخاوت ہے تو اسے بہادری کی ضرورت نہیں ہے۔ گفت و بیت شعر،
نوشت است بر گور بہرام گور کہ دستے کرم بہ زبازوئے زور گرفتیم عالم بمردی و زور و لیکن نبردیم با خود بگور۔ نوشت لکھا ہوا ہے، برگور بہرام گور، بہرام گور کی قبر پر۔ بہرام گور یہ عراق کے ایک مشہور بادشاہ کا نام ہے، اور جو پہلا والا گور ہے تو اس کا معنی آتا ہے قبر۔ دستے کرم کرم کا ہاتھ، بہتر ہے، دستے کرم کرم کرنے والا ہاتھ، مہربانی کرنے والا ہاتھ، بہتر ہے، زبازوئے زور طاقتور بازو سے۔ بہرام گور کی قبر پر لکھا ہوا ہے کہ کرم کرنے والا ہاتھ طاقتور بازو سے بہتر ہے، گرفتیم عالم بمردی و زور۔ گرفتیم عالم، گرفتیم ہم نے لے لیا، ہم نے پکڑا، عالم دنیا کو، یعنی ہم نے دنیا کو قبضے میں لے لیا، بمردی بہادری سے، بزور اور طاقت سے، ہم نے دنیا کو بہادری اور طاقت سے قبضے میں لے لیا، ہم نے پکڑ لیا، ہم نے دنیا کو بہادری اور طاقت سے قبضے میں لے لیا۔ ولیکن نبردیم با خود بگور، لیکن نبردیم، لیکن ہم نہیں لے جا سکے، باخود اپنے ساتھ، بگور قبر میں، لیکن ہم اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جا سکے۔ لیکن نبردیم، لیکن ہم نہیں لے جا سکے، باخود اپنے ساتھ، بگور قبر میں، لیکن ہم اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جا سکے۔ قطعہ نماند حاتم تائی ولیک تابہ ابد بماند نام بلندش با نیکوئی مشہور۔ نماند نہیں رہا، حاتم تائی، حاتم تائی، یہ حاتم تائی ایک مشہور سخی آدمی کا نام ہے جو سخاوت میں بہت زیادہ مشہور بھی ہے۔ ولیک، لیک کا معنی آتا ہے لیکن، یہ لیکن کا مخفف ہے، نون کو گرا دیا گیا۔ لیک، لیک کا معنی لیکن، تابہ ابد ہمیشہ، بماند رہے گا، نام بلندش اس کا بلند نام، بنیکوئی اچھائیوں کی وجہ سے، مشہور۔ نماند حاتم تائی، حاتم تائی نہیں رہا، لیکن تابہ ابد ہمیشہ، بماند رہے گا اس کا بلند نام، بنے کوئی اچھائی کی وجہ سے، ہمیشہ اچھائیوں کی وجہ سے مشہور۔ حاتم تائی نہیں رہا لیکن اس کا بلند نام اچھائی کی وجہ سے ہمیشہ مشہور رہے گا، ہمیشہ مشہور رہے گا۔ کہ حاتم تائی نہیں رہا لیکن اس کا بلند نام بماند رہے گا، بنے کوئی اچھائیوں کی وجہ سے مشہور۔ حاتم تائی نہیں رہا لیکن اس کا بلند نام اچھائی کی وجہ سے ہمیشہ مشہور رہے گا۔ زکوٰۃ مال بدر کن، مال کی زکوٰۃ بدر کن باہر کر یعنی نکال، مال کی زکوٰۃ نکال۔ کہ فضلہ رز راں چو باغبانے بزند بیشتر دہد انگور۔ فضلہ کا معنی، فضلہ بچا ہوا، اور فضلہ کا معنی بیکار بھی آتا ہے۔ رز کا معنی انگور کا درخت، اور فضلہ سے مراد یہاں پر وہ شاخ ہے جو پھل توڑنے کے بعد دوبارہ پھلنے کے قابل نہیں ہوتا۔ رز کا معنی انگور کا درخت۔ رامن کو چومن جب، باغبان کا معنی باغ والا، جو لوگ باغ کی حفاظت کرتے ہیں وہ لوگ بھی مراد ہے۔ تو زند یہ زدن مصدر سے ہے، اس کا معنی آتا ہے مارنا، تو مار دیتا ہے مطلب کاٹ دیتا ہے۔ بیشتر کا معنی زیادہ، دہد دیتا ہے، انگور کا معنی انگور۔ مال کی زکوٰۃ نکال کہ انگور کے درخت کے بیکار شاخوں کو
جب باغبان کاٹ دیتے ہیں تو بیشتر دہت انگور، تو انگور زیادہ دیتا ہے۔ سمجھ گئے؟ کہ مال کی زکوٰۃ نکال کہ جب انگور کے درخت کے بیکار شاخوں کو جب باغبان کاٹ دیتے ہیں تو انگور زیادہ دیتا ہے۔ تو